اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے، اور میرے لیے ہم سب کے لیے یہ موقع بہت ہی باعث سعادت ہے کہ آج مدرسہ انوار الاسلام کے سالانہ جلسے کے موقع پر ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ جو قرآن کی بہاریں ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، اللہ قرآن کی بہاروں کو اور اس چمن کو اللہ ہمیشہ آباد فرمائے، اور اس سے اللہ ہمیشہ پھلتا پھولتا رکھے۔ قرآن کریم اللہ کا پاک کلام ہے، اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ باوجود اس کے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا، لیکن یہ قرآن کا اعجاز طلب و معجزہ آج بھی موجود ہے کہ چھوٹا سا بچہ کس طرح سے قرآن پاک کو یاد کر لیتا ہے، اور کس طرح سے اعتماد کے ساتھ اللہ کے اس قرآن کی اتنے بڑے مجمع کے سامنے وہ تلاوت کرتا ہے۔ یہ قرآن اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں سے ایک تجلی ہے، اور یہ قرآن ایک ایسی تجلی ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، تو اس کا ذریعہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ بہت ہی خوش قسمت ہے یہ بچے کہ جنہیں ان کے والدین نے اس کم سنی کی عمر میں، نوعمری میں قرآن پاک کے سیکھنے کے لیے مکتب میں بٹھایا ہے۔ یہ والدین کے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ اپنے بچوں کے لیے قرآن کریم کی تعلیم کا اہتمام کیا اور اس کے حصول کے اندر ان بچوں کو لگا دیا۔ یاد رکھیے کہ اس وقت جو میرے مخاطب ہیں وہ ان بچوں کے والدین ہیں۔ ظاہر ہے کہ بچے بھی بہت نوعمر ہیں، شاید ہی میری باتوں کو نہ سمجھ پائیں، لیکن میں ان بچوں کے والدین سے مخاطب ہوں کہ اولاد کی نعمت کا مل جانا انسان کو اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو اولاد کی جو نعمت ہے، اسی سے انسانی نسل کا بقا بھی ہے، اور یہ اولاد کی جو نعمت ہے یہ اس دنیا میں انسان کی شناخت اور پہچان بھی ہے۔
یاد رکھیے کہ جو چیز انسان کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے اس کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر شناخت اچھی ہوگی، پہچان اچھی ہوگی تو وہ نیک نامی کا ذریعہ ہوگی، اور اللہ نہ کرے کہ اگر وہ شناخت بگڑ جائے تو پھر وہی شناخت بدنامی کا ذریعہ بن جاتی ہے، والدین کے لیے رسوائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے اپنے اختیار کے اندر ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہتے ہیں اور کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر والدین کے دل میں، ہر ماں باپ کے دل میں اس بات کی آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ ان کی اولاد نیک ہو، صالح ہو، اولاد اپنے والدین کے لیے نیک نامی کا ذریعہ ہو، اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہو، کہ والدین دنیا سے چلے جائیں تو یہ اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہر والدین کی یہ آرزو اور تمنا ہوتی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تمنا بہت اچھی اور مبارک ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہر چیز آرزو اور تمنا سے حاصل نہیں ہوا کرتی۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اس کے کچھ ذرائع ہوتے ہیں۔ ان اسباب اور ذرائع کو جب آدمی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ڈال دیتا ہے اور انسان کو اس کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے، اس کی منزل اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو صرف آرزو اور تمنا کر کے وہ ڈاکٹر نہیں بنتا، بلکہ اس علم کو، اس فن کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اللہ اسے مقصد میں کامیاب کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے وہ کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ سوچتے چلے جائیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، کہ دنیا کے اندر ہم اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کبھی آرزو اور تمنا پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ مسبب کیا ہے کہ اسباب کو اختیار کرو اور پھر اللہ تعالیٰ سے نیک امید رکھو، نیک امید لگاؤ، اللہ سے دعا کرو۔ اللہ اس اسباب میں، اس سبب میں تاثیر ڈال دیتا ہے، کامیابی ڈال دیتا ہے۔ تو تاثیر کا آ جانا، کامیابی کا آ جانا، یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن وہ کامیابی جب نصیب ہوتی ہے کہ جب انسان اس کے صحیح اسباب اور ذرائع کو اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری یہ اولاد، یہ بچے، جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے نیک بن جائیں، صالح بن جائیں، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، تو بھائی ان بچوں پر پھر ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ یہ میری آرزو اور تمنا سے نیک نہیں بنے گی، یہ میری آرزو اور تمنا سے ہمارے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنے گی، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ اور ایک زمانہ تھا کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ محنت کیا کرتے تھے، کیونکہ ماں کی جو گود ہے، ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، اور اس ماں کی گود کے اندر جو بچہ سیکھ لیتا ہے، اب وہ اچھا سیکھ لے یا برا سیکھ لے، ساری زندگی وہ ماں کی گود کی جو تربیت ہے وہ بچے کے ساتھ رہتی ہے۔ اسی طرح سے جس ماحول کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے، جو گھر کا ماحول ہے، جس ماحول میں بچہ پرورش پا رہا ہے، اس ماحول کے اندر وہ جیسا دیکھتا ہے، جیسا سنتا ہے،
وہی رنگ اس بچے کے اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے اور اسی رنگ میں بچہ رنگ جاتا ہے۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو تو یاد رکھیے کہ اولاد کو نیک بنانے کے لیے والدین کو پہلے نیک بننا ہوگا۔ والدین اگر نیک ہوں گے، گھر کا ماحول اگر نیکی پر ہوگا تو پھر بچے کو کہنا نہیں پڑے گا کہ بیٹا نماز پڑھو، بچے کو کسی برائی سے منع نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ماحول گھر کا ایسا ہے، اس ماحول کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے۔ جس ماحول کو بچہ دیکھ رہا ہے، جس میں پرورش پا رہا ہے، اس کے اثرات خود بخود بچے کے اندر منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر میں چند باتیں ضروری عرض کرتا ہوں کہ بچے کی تربیت میں سب سے پہلی بنیادی چیز جو اس کے ذہن میں ڈالنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک رب ہے، جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کو جو گزارنا ہے اس رب کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے، اس کی اطاعت کے اندر گزارنا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہو، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہو۔ تو بچے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک رب ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب ماں باپ اس بچے کی صحیح تربیت کریں گے، ماں باپ اسے صحیح وقت دیں گے۔ ہمارے سلسلے کے مشائخ میں سے، مشائخ چشت میں سے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خلیفہ ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی والدہ نے ان کی کیسی تربیت کی کہ ابھی یہ چھوٹے بچے ہیں، وہ عمر جس عمر میں بچہ مکتب میں جاتا ہے، تو جب یہ بچہ مکتب پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور مکتب سے واپس گھر آتا ہے تو ماں اس بچے سے یہ کہتی ہے کہ بیٹا اگر تم نے کھانا کھانا ہے تو مصلی بچھاؤ، اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں کھانا دے گا۔ اب یہ کیا چیز ہے کہ ماں بچے پر یہ محنت کر رہی ہے کہ بچے کا جو یقین ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کا یقین بڑھ جائے، اس کا یقین اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ آج تو یہ ہوتا ہے کہ اولاد جو چیز مانگتی ہے ماں باپ انہیں وہ چیز دے دیتے ہیں، اور جب اس بچے کو اس کی مطلوبہ چیز مل جاتی ہے تو بچے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے یہ چیز دی ہے۔ نہ ماں باپ اسے یہ سکھاتے کہ بھئی ہم تو وسیلہ ہیں، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ماں باپ اسے یہ نہیں سکھاتے، لیکن وہ ماں تربیت کرنے والی ماں تھی، اور جب ماں کی تربیت کے اندر صحیح تربیت بچوں کی ہو جاتی ہے پھر وہ بچے ایسے بچے بنتے ہیں جو آگے چل کے قطب الدین بختیار کاکی بن جاتے ہیں، وہ جنید بغدادی بن جاتے ہیں، وہ غوث پاک بن جاتے ہیں۔ لیکن اس کی پہلا قدم ماں کی گود کی تربیت ہوتی ہے کہ ماں اپنے بچے کی تربیت کیسے کرتی ہے۔ اب ماں کھانا بنا کر گھر میں کسی جگہ پر رکھ دیتی ہے اور بچے سے کہتی ہے کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں کھانا دے گا۔ بچہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور دعا سے فارغ ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ تلاش کرو کہیں کھانا مل جائے گا۔ بچہ گھر میں تلاش کرتا ہے، کہیں کھانا اسے رکھا ہوا مل جاتا ہے اور بچہ وہ کھانا کھا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں گھر سے باہر کہیں جاتی ہے اور ماں اس دن کھانا رکھنا بھول جاتی ہے، ماں کو گھر آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اب ماں گھر سے باہر بے چین ہے، پریشان ہے، Please, our guest of honor has come all the way from overseas. Let's not portray a very bad picture of our country in front of him.
please maintain silence. Please maintain silence. Please maintain silence, especially from the ladies section. Please maintain silence. You want to talk, walk out. You want to talk, walk out. میں اس میں رہا تھا کہ خود بختیار کافی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں اپنے بچے کی تربیت کس طرح سے کر رہی ہے کہ ایک مرتبہ ماں گھر سے باہر جاتی ہے، گھر آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے. ماں کو یہ فکر ہے کہ بچہ جب گھر آئے گا اور آج میں نے کھانا اس کا رکھا نہیں ہے، یہ بچہ آ کر کھانا تلاش کرے گا، اللہ سے دعا کرے گا، کھانا تلاش کرے گا، اور جب اسے کھانا نہیں ملے گا تو میری ساری محنت جو ہے وہ رائگاں ہو جائے گی، میری محنت ضائع ہو جائے گی. جب ماں گھر پہنچتی ہے دیکھا کہ بچہ آرام سے لیٹا ہوا ہے. ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا تم نے کھانا کھا لیا؟ بچہ کہتا ہے کہ جی ماں میں نے کھانا کھا لیا. پوچھا کہ کیسے کھانا کھایا؟ کہا کہ میں روز کھاتا ہوں ایسے کھانا کھایا کہ میں مکتب سے آیا، میں نے آ کر اللہ سے دعا کی، میں نے کھانا تلاش کیا اور فلاں جگہ کھانا رکھا ہوا تھا اور میں نے کھا لیا. اور کہا کہ ماں آج کے کھانے کے اندر جو لذت تھی، جو مزہ تھا، اس سے پہلے کبھی ایسی لذت اور کبھی ایسا مزہ نہیں آیا جو آج کے کھانے میں لذت اور مزہ تھا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا. اب یہ کیا چیز تھی کہ اللہ کے ساتھ اس بچے کا یقین بن گیا تھا، اس بچے کی بے یقینی اندر سے ختم ہو گئی تھی. اور آج کے زمانے کی ماں، اس کے پاس اپنے بچے کے لیے وقت نہیں ہے. آج کے زمانے کا باپ ہے لیکن اس کے پاس اپنے بچے کے لیے وقت نہیں ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بچے کو مکتب میں داخل کر دیا، اچھے اسکول میں داخل کر دیا. ٹھیک ہے، مکتب کے اندر اساتذہ بچوں پر محنت کرتے ہیں، اسکول میں اساتذہ بچوں پر محنت کرتے ہیں، لیکن جب بچہ گھر جاتا ہے اور گھر جا کر اسے صحیح ماحول نہیں ملتا تو پھر اساتذہ کی جو محنت ہے وہ گھر جا کر ضائع ہو جاتی ہے، برابر ہو جاتی ہے. اور ماں باپ اپنے کو ذمہ دار نہیں سمجھتے، حالانکہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا. اور آج کے زمانے میں جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کی لعنت ہے کہ یہ ایک ایسی مصنوعی دنیا ہے جو ہر شخص نے آباد کر رکھی ہے، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، لیکن ایک مصنوعی دنیا ہر شخص نے اپنی آباد کر رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اس مصنوعی دنیا کے اندر انسان مشغول ہوتا ہے تو پھر شوہر کے لیے بیوی، شوہر کے پاس بیوی کے لیے وقت نہیں، اور بیوی کے پاس شوہر کے لیے وقت نہیں، اور ماں باپ کے پاس اولاد کے لیے وقت نہیں، کیونکہ ایک مصنوعی دنیا کو آباد کر رکھا ہے. اور اس مصنوعی دنیا کے اندر تو وقت دے رہے ہیں لیکن حقیقت سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اکثر لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے ہیں. جب صبح کو آدمی اٹھتا ہے اس کے موبائل فون پر 10 20 50 میسج آتے ہیں السلام علیکم، کوئی دعائیہ کلمات کے، اور کہاں سے بڑی دور دور سے آتے ہیں. کوئی امریکہ سے بھی آتا ہے، کوئی کینیڈا سے بھی آتا ہے، کوئی آسٹریلیا سے بھی آتا ہے، دور دور سے آتے ہیں. لیکن جب کسی بھائی مسلمان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہاں پر زبان پہ سلام نہیں آتا. شوہر بیوی کو سلام نہیں کرتا، بیوی شوہر کو سلام نہیں کرتی، اولاد اپنے ماں باپ کو سلام نہیں کرتی. گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ موجود ہوتے ہیں، دنیا جہاں کی تو خبر گیری ہوتی ہے، پیغام رسانی ہوتی ہے اور میسیجز کا ٹرانسفر ہوتا ہے، تبادلہ ہوتا ہے، لیکن گھر کے اندر جو بوڑھے ماں باپ موجود ہیں 2 گھڑی اولاد کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ان والدین کے پاس بیٹھ کر ان کی دلجوئی کی کوئی بات کریں.
ان کی طبیعت پوچھ لیں، ان کی مزاج پرسی کر لیں. نہیں، والد اولاد کے پاس وقت نہیں. وجہ کیا ہے؟ کس چیز نے نقصان پہنچایا ہے؟ اس سوشل میڈیا کی لعنت نے نقصان پہنچایا ہے کہ آج رشتوں کے اندر اتنی دوری ہو چکی ہے، اتنا بودھ ہو چکا ہے کہ ایک مکان کی چھت کے نیچے رہنے والے جو بظاہر قریب نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ قریب نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں. اور جو دور رہنے والے ہیں، دھوکہ یہ لگا کہ انہیں اپنے قریب سمجھنے لگے، حالانکہ وہ تو بہت دور ہیں. تو جب انسان کے پاس اپنی اولاد کے لیے وقت نہ ہو تو اس کی تربیت وہ کیسے کرے گا؟ پھر یہ اولاد اس کے لیے نیک نامی کا ذریعہ کیسے بنے گی؟ اور آج کے زمانے میں یہ زمانہ مادیت کا زمانہ ہے، یہ زمانہ چمک دمک کا زمانہ ہے. آج کے زمانے کے اندر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہر انسان مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے. لیکن اس مادیت کے دوڑ میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے اس کے رشتوں کا ہوتا ہے کہ انسان اپنے رشتوں کو پامال کرتا چلا جاتا ہے اور اس مادیت کی دوڑ میں اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے. یاد رکھیے کہ انسان کا جو مال ہے نعمت تو ہے، لیکن مال کبھی انسان کی شناخت نہیں ہوتا. انسان کی جو شناخت ہے اس کی اولاد ہوتی ہے. اگر اپنی اولاد پر محنت کر کے اس اولاد کو نیک بنا کر چلے گئے تو یہ اولاد آپ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بھی ہوگی اور یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگی. تو پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ اپنی اولاد کو اس کی تربیت میں اس بات کو داخل کرنا چاہیے کہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک رب ہے اور ہمیں زندگی اس کی حکموں کے تابع گزارنی ہے، اس کی مرضی کے خلاف نہیں گزارنی. دوسری بات یہ ہے اور جو بڑی اہم بات ہے کہ بچپن سے بچے کو سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے. بچپن سے بچے کے سچ بولنے پر اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور یاد رکھیے کہ ماں باپ کو اپنے رویے، اپنا برتاؤ بچوں کے ساتھ ایسا رکھنا چاہیے کہ جو ماحول دوستانہ ہو، تعلق دوستانہ ہو، بچے کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو، بچے کے اوپر کوئی روب نہ ہو. کیونکہ اگر بچے کے اوپر خوف ہوگا، بچہ اگر دباؤ کے اندر ہوگا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بول دے گا. اور جب ایک دفعہ بچہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر ایک دفعہ کا جھوٹ اسے بار بار جھوٹ بولنے پر آمادہ کرتا ہے. اور پھر یہ جھوٹ اتنی بڑی لعنت ہے جس پر اللہ نے بھی لعنت فرمائی، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. کہ اس جھوٹ کے ساتھ یہ جو بچے کی عمر ہے نا، یہ بچے کی عمر اس کی تربیت کی عمر ہے، اس کی تعمیر کی عمر ہے. اب اس کی تربیت اور تعمیر کے اندر اگر سچائی ہوگی تو یہ سچائی پر جو عمارت تعمیر ہوگی وہ عمارت بہت مضبوط ہوگی اور بہت اچھی ہوگی. اور اگر اللہ نہ کرے اس عمارت کی بنیاد جھوٹ پر ہوئی پھر اس کا نقصان بہت بڑا ہوگا. کہ سچائی تو انسان کی طاقت ہو سکتی ہے لیکن جھوٹ انسان کی طاقت نہیں ہو سکتا. اس لیے بچوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ بھائی سچائی کو اپنی طاقت بناؤ اور جھوٹ کو اپنی کمزوری نہ بناؤ، بلکہ سچائی کو اپنی طاقت بناؤ. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب بچہ گھر میں اپنے ماں باپ کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھے گا، اپنے ماں باپ کی باتوں کو غلط انداز میں نقل کرتا ہوا دیکھے گا، مثلا باپ گھر پر موجود ہے، کسی کا فون آ جاتا ہے، کال آ جاتی ہے، اب باپ بچے کو فون پکڑا کر کہتا ہے کہہ دو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے. بظاہر معمولی سی بات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ باپ اپنے بچے کے اندر اس جھوٹ کی آبیاری کر رہا ہے کہ یہ تو معمولی سی بات کہلوا دی، بچے نے کہا کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، ابا کا موبائل فون تو گھر پر ہے، لیکن باپ نے اپنے بیٹے کے اندر جھوٹ کی بنیاد رکھ دی. اور پہلے زمانے کی مائیں کیسی ہوتی تھی
کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بچے کی کیسی تربیت کی. وہ خالی ایسے ہی غوث پاک نہیں بن گئے کہ آج وہ دنیا کے اندر نہیں ہے لیکن آج ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے. آج دلوں کے اندر ان کی عظمت ہے، احترام ہے، اور یہ قیامت تک عظمت اور احترام رہے گا. لیکن آخر اس منصب پر وہ کیسے پہنچے؟ ماں کی تربیت سے پہنچے. ماں نے تربیت کس طرح سے کی کہ چھوٹے بچے ہیں، جب انہیں مکتب میں داخل کرنے کے لیے ماں نے کسی قافلے کے ساتھ روانہ کیا، کسی اور بستی میں بھیجا، تو ماں نے 40 دینار ان کی بغل میں سی دی خرچے کے لیے. اور ماں نے چلتے ہوئے ایک نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. کیا کہا کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. اور قافلے کے ساتھ رخصت کر دیا. جب وہ قافلہ روانہ ہوا، شہر سے باہر کہیں جنگل میں جا کر پڑاؤ کیا، تو ڈاکو آ گئے. ڈاکو نے قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا. ایک ڈاکو ان کے پاس بھی آ گیا اور آ کر ان سے پوچھا کہ بھائی تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار. پوچھا کہ کہاں ہے؟ کہا کہ یہاں بغل میں سلے ہوئے ہیں. پوچھا کہ ہمیں تو نظر نہیں آئے تو تو نے چھپایا کیوں نہیں؟ تو نے کیسے بتا دیا؟ کہا جی میری ماں نے کہا تھا جھوٹ مت بولنا. میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جھوٹ نہ بولنا. اب اس ڈاکو کے دل پر بڑا اثر ہوا اور ان کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا جو ڈاکوؤں کا سردار تھا. کہا جی عجیب بچہ ہے کہ ہمیں تو اس کے پاس کچھ ملا نہیں اس کی تلاشی میں، لیکن اس نے خود بتایا کہ میری بغل کے اندر 40 دینار سلے ہوئے. تو سردار نے پوچھا کہ بھائی تم نے اپنی اس چیز کو چھپایا کیوں نہیں؟ تو کہا میری ماں نے جب مجھے رخصت کیا تھا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. بس اتنی بات کو سننا تھا. ڈاکوؤں کے سردار پر ایک اثر ہوا، اس کے دل پر ایک چوٹ لگی کہ ایک چھوٹا بچہ یہ اپنی ماں کی بات کو مانے اور یہ سچ بولے، تو ہم کیا اپنے رب کی بات کو نہ مانیں، اپنے خدا کی بات کو نہ مانیں؟ بس اس ڈاکوؤں کے سردار پر اثر ہوا اور اسی وقت اس نے توبہ کی اور جتنا مال لوٹا تھا وہ سب کو واپس کر دیا اور توبہ کر کے نیکی کی زندگی کو اختیار کر دیا. اب یہ کس چیز کی برکت تھی؟ یہ سچائی کی برکت تھی، یہ سچائی کی طاقت تھی. اور آج بھی اللہ نے سچ کے اندر طاقت رکھی ہے. اس لیے نہ خود جھوٹ بولنا چاہیے، نہ اپنی اولاد کو کبھی اس کی ترغیب کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ اولاد کی تربیت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ جس میں سچائی ہو اور سچ بولنے پر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور یہ بات بچوں کے ذہن میں ڈال دینی چاہیے، چاہے اساتذہ ہوں یا والدین ہوں، کہ دیکھو بیٹا اگر تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تم اپنی غلطی کا اقرار کر لو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. بچے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ بچپن سے بچے کو اپنی غلطی کا اقرار کرنا آ جائے، اس کی اخلاقی حالت بچپن سے درست ہو جائے. ورنہ بڑے ہو کر بھی عادتیں قائم رہتی ہیں کہ بڑی عمر میں جا کر اگر انسان کو غلطی کرتا ہے، اندر ایسی ضدی ہوتی ہے، اپنی غلطی کو انسان مانتا نہیں. خواتین کے اندر ضد ہوتی ہے، اپنی غلطی کو مانتی نہیں، یہاں تک کہ رشتے قربان ہو جاتے ہیں لیکن اپنی غلطی کا اقرار نہیں کیا جاتا. تو بچپن سے بچوں کو یہ تربیت دینی چاہیے کہ دیکھو اگر تو غلطی ہو جائے اپنی غلطی کو مان لو، جھوٹ بول کر اپنی غلطی کو نہ چھپاؤ، ان کی حوصلہ افزائی کرو. اس بچے کی زندگی بدل جائے گی، اس بچے کے اندر سچائی آئے گی. سچائی پر یہ عمارت جب تعمیر ہوگی یہ بچہ اپنے والدین کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ بچے کو بچپن سے ادب سکھانا چاہیے، کہ اسے ادب سکھانے کا جو زمانہ ہے وہ یہی بچپن کا زمانہ ہے. آج ماں باپ اس سے تو پریشان ہوتے ہیں کہ جی بچہ شرارتیں بہت کرتا ہے، تو بچے کی شرارت سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ عمر تو شرارتوں کی، بچہ شرارت تو کرے گا، لیکن ایک چیز کی نگرانی کرنی چاہیے کہ بے شک بچہ چاہے کتنا شرارتی ہو، یہ بے ادب تو نہیں، اس کی زبان سے کوئی غلط بات تو نہیں نکلتی، یہ کوئی بری بات تو کسی کو نہیں کہتا. بس اس بات کی نگرانی کرنی چاہیے کہ اس کی گفتار میں، اس کے برتاؤ میں
کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے کسی کی بے ادبی ہوتی ہو، کسی بڑے کی توہین ہوتی ہو. تو بچپن سے بچوں کو اس بات کا عادی بنانا چاہیے کہ بھئی اپنے بڑوں کا ادب کرو، بڑوں کا احترام کرو. اور یہاں پر یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ بچہ بڑے کی عزت کرے، بچہ بڑے کا احترام کرے، لیکن یاد رکھیے کہ چھوٹا بچہ بظاہر چھوٹا ہے، لیکن اس چھوٹے بچے کی بھی عزت نفس ہے. بڑوں کو بھی چاہیے کہ چھوٹے کی عزت نفس کا خیال کریں، اس کی عزت نفس کو پامال نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خود سلام فرماتے تھے، بچوں کو خود سلام فرماتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ بڑے کو چاہیے کہ چھوٹے کو سلام کرے، اور جب بڑا چھوٹے کو سلام کرے گا تو چھوٹے کے اندر یہ عادت خود بخود منتقل ہو جائے گی، اسے کہنا نہیں پڑے گا. آج تو کہتے ہیں نا بچے کو بھائی بڑے کو سلام کرو، تو ایسا کہنے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ ارے بھائی بڑا گھر کے اندر جب داخل ہوتا ہے، اپنے بچوں سے آمنا سامنا ہوتا ہے، بیوی سے سامنا ہوتا ہے، تو سلام کے اندر تو پہل کرنی چاہیے، فوراً سلام کرنا چاہیے. جب بڑے کی عادت ہوگی کہ بچہ سامنے آئے اور بڑا اسے سلام کرے تو چھوٹے کی خود بخود ہی عادت بن جائے گی، اب اسے کہنا نہیں پڑے گا، وہ خود بخود سلام کرے گا. تو بچوں کی اس بات کے اندر نگرانی کرنی چاہیے کہ بچہ بے ادب نہ ہو. اور آخری بات میں کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچہ ضدی نہ ہو. چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، اس کے اندر ضد نہیں ہونی چاہیے. اور اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ بچہ جو چیز آپ سے مانگ رہا ہے اور وہ چیز آپ اسے دینا چاہتے ہیں، جب اس نے وہ چیز مانگی فوراً اسے دے دو. یہ نہیں ہے پہلے تو انکار کر دیا کہ ہم نہیں دیتے. اب بچے نے رونا شروع کیا، اس نے مچلنا شروع کیا، اس نے ضد کرنا شروع کیا. اب اس کی ضد کرنے کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور وہ چیز بچے کو دے دی. تو بچے کے اندر عقل ہے، شعور ہے، وہ بے عقل نہیں ہے. اور اس کی عقل اور شعور میں بڑوں سے زیادہ یکسوئی ہے. بڑوں کے اندر تو بہت غموم اور غموم ہوتے ہیں، تفکرات ہوتے ہیں، لیکن بچے کے اندر کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ بے فکر ہوتا ہے، کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اس لیے اس کی عقل کے اندر یکسوئی زیادہ ہوتی ہے. تو اب جب بچے نے یہ دیکھ لیا کہ میرے رونے سے، میرے ضد کرنے سے مجھے چیز مل جاتی ہے، تو آئندہ بھی وہ ضد کرے گا اور ضد کر کے اپنی بات کو منوائے گا. تو یاد رکھیے کہ کبھی اپنے بچے کی ایسی تربیت نہیں کرنی چاہیے کہ یا تو اسے پہلی دفعہ میں وہ چیز دے دو، اور اگر نہیں دینی تو بچے کی ضد کے اوپر وہ چیز کبھی مت دو، تاکہ اس کی ضد ٹوٹے، وہ ضد کا عادی نہ بنے. ورنہ یہ ضد والی جو عادت ہے یہ آگے چل کر بہت پریشان کرتی ہے. اور بالخصوص بچیوں کی تربیت کے اندر کہ بچیاں ہمیشہ پرائے گھر جاتی ہیں، اور پرائے گھر جا کر اللہ نہ کرے کہ اگر بچی کے اندر ضد کی عادت ہے پھر آگے وہ رشتے چلا نہیں کرتے، ان رشتوں کے اندر مسائل آ جاتے ہیں، پھر ضد کی عادت کے ساتھ پھر شوہر کے ساتھ نبھاؤ نہیں ہوتا. اس لیے بچپن سے بچوں کے اندر اس بات کی تربیت کرنی چاہیے کہ کسی طرح سے بچہ ضدی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنا دے. اور یاد رکھیے کہ یہ والدین کے حقوق میں سے یہ بات ہے کہ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کا یہ حق ادا کیا، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی، صحیح انسان بنایا، تو کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی ہم اس معاملے میں سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے. اور اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں خیانت کی، ہم نے اپنی اولاد کو وقت نہ دیا، اس کی تربیت نہ کی، اسے اچھا انسان اگر نہیں بنایا، تو کل قیامت کی اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی پھر اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر راعی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا.
اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا اور اس کے قدم اپنی جگہ سے نہیں سرک سکیں گے. اور یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی مشقیں کسی بھی ہوں گی, قدم اس کے منجمد ہوں گے, اور اس سے یہ سوال ہوگا کہ تمہارے ماتحت جو تھا اس تک تم نے اللہ کا دین پہنچایا تھا. تو ہر انسان سوچ سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے سوال ہوگا پھر وہ اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا. اور یہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر فکر پیدا کر سکتی ہے کہ میں نے کل اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. آج مجھے اس کی تیاری کر لینی چاہیے, چاہے میری عبادت ہے, میرے معاملات ہیں, میری معاشرت ہے, میرے اخلاق ہیں, میرے گھر کی اندر کی زندگی کا حصہ ہے اور میرے گھر کی زندگی باہر کی زندگی ہے. مجھے اس طرح سے بنانی چاہیے کہ کل اللہ کے سامنے جب میری پیشی ہو, اللہ کے سامنے میں کامیاب ہو جاؤں. اللہ کے سامنے اگر میں ناکام ہو گیا تو یاد رکھیے پھر یہ دنیا کا مال و دولت, یہ دنیا کی ترقی پھر وہاں پہ کام آنے والی نہیں. ہاں, نیک اولاد کام آنے والی ہے کہ جو نیک اولاد اگر چھوڑ گیا تو سب سے زیادہ صدقہ جاریہ یہ نیک اولاد ہوتی ہے کہ یہ بچہ جب قرآن پڑھتا ہے تو ماں باپ کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں منتقل ہوتی رہتی ہیں. ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے, ایک مرتبہ قبرستان سے گزرے ہوئے جا رہے تھے, انہیں محسوس ہوا کہ ایک قبر والے کو عذاب قبر ہو رہا ہے. پوچھا کہ بھائی کس کی خبر ہے؟ کہا کہ فلاں گھر والا ہے, فلاں مکان ہے, فلاں جگہ کا رہائشی ہے, اس کی خبر ہے. اس کے مکان پر پہنچے اور مکان پر پہنچ کر کہا کہ بھئی میں نے اس قبر والے کو دیکھا, مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ قبر والا عذاب قبر کے اندر گرفتار ہے. تو اس کی کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بچہ وہ چھوڑ کر مرا ہے لیکن بچہ تو ابھی چھوٹا ہے. کہا کہ اچھا جب یہ بچہ بڑا ہو جائے, مکتب میں جانے کے قابل ہو جائے تو مجھے بتا دیں. جب بچہ ذرا بڑا ہوا, مکتب میں جانے کے قابل ہوا تو ان اللہ والوں کو خبر دی گئی کہ بچہ اب اس قابل ہو گیا کہ یہ مکتب میں جانے کے قابل ہے. انہوں نے بچے کو لیا اور مکتب میں جا کر استاد کے پاس بٹھا دیا, اور استاد نے جب اس کی بسم اللہ کرائی, بسم اللہ سے جب استاد نے اس کا آغاز کرایا, اس بسم اللہ کا یہ فائدہ ہوا کہ اللہ نے اس کے مرحوم والد کی قبر سے عذاب قبر کو ہٹا دیا. تو یہ نعمت کام آنے والی ہے, یہ اولاد کام آنے والی ہے. باقی دنیا کا مال و دولت اگر انسان چھوڑ جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ مال و دولت اولاد کے کام نہیں آیا کرتا. یہ مال و دولت اولاد جس طرح سے ملتا ہے اس طرح سے اس کو اڑاتی بھی ہے. لیکن اگر نیک اولاد ہوگی اس مال کی بھی قدر کرے گی, اپنے ماں باپ کی بھی قدر کرے گی. اور اگر اولاد نیک نہیں ہوگی نہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے گی نہ اس مال کی قدر کرے گی. اس لیے دل سے یہ دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں, اولاد کو اچھا انسان بنائیں. اور یاد رکھیے کہ اگر کسی کو اپنا مستقبل دیکھنا ہو کہ ہمارا مستقبل کیا ہے تو ہمارا مستقبل یہ ہے جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اگر یہ محفوظ ہے تو مستقبل بھی محفوظ ہے, اور اگر یہ محفوظ نہیں ہے تو مستقبل بھی محفوظ نہیں ہے. تو یہ ہماری پہچان بھی ہے اور یہ ہمارا مستقبل بھی ہے. اور یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ بچے بڑے ہو کر مستقبل کے معمار ہوتے ہیں. اب جیسے ان کی تربیت کی جائے گی, مستقبل کا معمار اچھا بنایا جائے گا تو آگے چل کر یہ اچھی تعمیر بھی کریں گے. اور اگر اس معمار کو ہم نے بگاڑ دیا تو آگے جا کر تعمیر بگڑ جائے گی, نہ معلوم پھر آگے انجام کیا ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو بے حساب ترقیات سے مالا مال فرمائے. اور یہ بچے جو یہاں پر قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں, نازلہ کر رہے ہیں, اللہ ان سب بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے اور اللہ تعالیٰ انہیں دین کا عالم بنائے, اللہ دین کا خادم بنائے. اپنے والدین کے لیے اللہ نے صدقہ جاریہ بنائے اور نیک نامی کا ذریعہ بنائے. اور اللہ تعالیٰ سب والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے, راحت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.